ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہے، عمل میں کمزور ہے، عمل میں کوتاہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے اپنے امتی کو عقیدہ اچھا ہونے کی وجہ سے شفاعت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے امتی کا عقیدہ اچھا تھا، عمل میں کوتاہی تھی، کمزور تھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، بروز قیامت اس کی شفاعت کر کے اسے داخل جنت کروں گا۔ یہ گارنٹی ہے حضور کا، اپنی امت سے یہ وعدہ ہے۔ اس پر ایک روایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں وہاں چل کر اس کے لیے جنازہ پڑھیے اور دعائے مغفرت فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لوگوں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ چل پڑے۔ المختصر غسل کفن کے بعد جنازہ سامنے لایا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے کھڑے ہیں، سامنے میت رکھی ہے، صحابہ نے پیچھے صفیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب قریب تھا کہ حضور ہاتھ اٹھا کر نماز جنازہ شروع کرتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے آئے۔ دل سے سنیے گا اس بات کو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں؟ وجہ؟ عرض کیا آقا یہ گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا۔ فاسق و فاجر اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرے، لوگوں کے سامنے گناہ کرے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے۔ مثلا زنا کرتا ہے تو زنا کا لوگوں کو پتہ ہو، قتل کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو، شراب پیتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو، سود کھاتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو، جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو، اعلانیہ گناہ کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے۔ کیوں؟ فرمایا یہ فاسق و فاجر تھا۔ مثلا کبھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، مطلب یہ نکلا کبھی ہمارے ساتھ نہ جہاد میں آیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقہ خیرات کی۔ میں اور آپ غور کریں، ہماری حالت بھی تو یہی ہے۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان، عمل نہیں تھا نا۔ اب عقیدہ اور عمل، اس میں فرق، اور عقیدہ کتنا اہم ہے اس بات کو سمجھیے اس حدیث سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ صفوں میں تھے، ارشاد فرمایا، اعلان کیا، فرمایا کیا تم میں سے کسی نے کبھی بھی اس کو کوئی نیک عمل کرتے دیکھا؟ کیا تم میں سے کبھی بھی کسی نے اس مسجد کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ پہ نگاہ دوڑائی تو پیچھے سے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، میرے آقا نے اسے قریب بلایا، ارشاد فرمایا ہاں بتا، کیا تو نے کبھی اس کو نیک عمل کرتے دیکھا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ ارشاد فرمایا کیا؟ عرض کیا کہا ایک موقع پر ہم جہاد میں گئے، یہ شخص ہمارے ساتھ تھا، ہم نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، رات کو ٹھہرے، اب اسے لڑنا تو نہیں آتا تھا، تو یہ اس لیے ساتھ گیا تھا کہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہاری خبر گیری کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، ہم رات کو وہاں ٹھہرے، تو اس نے ان مجاہدین کا پہرا دیا، ساری رات جاگ کر گزاری، اکیلا ان مجاہدین کا پہرا دیتا رہا۔ جب یہ عمل سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ارشاد فرمایا صفیں بناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ اب حضور نے فاروق اعظم سے نہیں پوچھا
کہ عمر نماز جنازہ پڑھوں یا نہیں؟ اب میرے آقا تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. خالی نماز جنازہ نہیں، پھر اسے قبرستان لے کر گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور نے اس کی قبر پہ مٹی ڈالی. اور مٹی ڈالنے کے بعد جب قبر بند ہوئی تو میرے آقا نے پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی اور عرض کیا اے اللہ، یہ تیرا بندہ جیسا بھی تھا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مگر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ مجاہدین کا پہرا دیا تھا. آج تیرا نبی تیری بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کی اس زندگی کے اس ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اب حضور نے دعا ختم کی، آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور صحابہ کو خوشخبری دی. ارشاد فرمایا صحابہ جب اس کو ہم نے دفنایا، اس کی قبر بند کی، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر تنگ ہونے لگی، مگر میرے کریم رب نے میری دعا کی برکت سے اس کی قبر کو کشادہ فرما کر جنت کا باغ بنا دیا. اور پھر حضور نے فاروق اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عمر تم سے قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے قیامت کے دن لوگوں کی فطرت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ملا علی قاری کہتے ہیں فطرت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا فطرت سے مراد اس مرنے والے کے اچھے عقیدے ہیں. اگر مرنے والے کا عقیدہ اچھا تھا، وہ سنی تھا، اہل سنت و جماعت سے تعلق تھا، عاشق رسول تھا، اللہ کا، انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا، غوث قطب ابدال علماء کسی کا مستحق بے ادب نہیں تھا، میرا کریم رب ان اچھے عقائد کی وجہ سے اسے بھی مرنے کے بعد اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے.